السلام علیکم ڈیئر طالبات، ہم اسلامی مساوات نظم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا بند دیکھیے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کتاب خدا یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب، ہدایت والی کتاب۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا یعنی قرآن پاک کا یہ پہلا سبق تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کنبہ خاندان، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خالق دو سرا دو جہانوں کا پیدا کرنے والا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، خلائق مخلوق، رشتہ ولا کا محبت کا رشتہ، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں یہی کام ہے اور یہی دین ہے، یہی ایمان ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ تو طالبات، اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا امیر جو طبقہ ہوتا ہے وہ بگڑتا ہے، اور وہ دین اور عقل کو بالکل پس پش ڈال دیتا ہے، اور محتاج اور غریبوں کی آہذاری پر ان کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ موت تک یہ روش برقرار رکھتے ہیں۔ انہیں عوام کی بھوک، پیاس، غربت کا بالکل احساس نہیں ہوتا، چونکہ وہ خود خوشحال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مفلسوں اور محتاجوں کو دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور گویا وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ساز و رواز کے دل دادا ہوتے ہیں، اور ان کے پاس خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس غریب اور غربا غربت کی چکی میں پھنستے ہیں، ان کے پاس نہ کھانے کو کھانا ہوتا ہے نہ رہنے کو گھر، مگر عمرہ جو ہے مغربوں کی حالت پر رحم نہیں کرتے۔ حالانہ کہ قرآن کا پہلا سبق ہے کہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ تو جو شاعر ہیں اس آخری نظم میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ سبق کتاب خدا کا یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، جو ہدایت دینے والی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس کا پہلا سبق ہی یہ تھا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ صرف وہی شخص دونوں جہانوں کے خالق کا دوست ہو سکتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہو، اور یہی دین و ایمان بھی ہے، اور دنیا میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ پہلا سبق بیان کر کے مخلوق خدا کو کنبہ قرار دیا ہے، اور شاعر نے جو پچھلے شعروں میں کہا تھا کہ شاعر عمرہ کے بگڑتے ہوئے حالات اور ان کے طرز عمل کے بارے میں جو پچھلے اشعار میں بیان کیا کہ وہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود تو آسائش میں رہتے ہیں مگر غربا کا ذرا برابر بھی خیال نہیں رکھتے، انہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امیر اور غریب سب برابر ہیں، اور تمام انسان جو ہے اللہ کی نظر میں صرف وہی بڑا ہے اور برتر ہے جو تقوی میں سب سے برتر ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تمام لوگ جو ہے وہ برابر ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، اور قرآن ایک مکمل اور جامع جو ایک کتاب ہے، شاعر نے اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ کا دوست وہی ہے جو اس کی مخلوق کے لیے رحم دل ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، لیکن یہاں پہ حالات مختلف ہیں۔ امیر لوگ جو ہیں ان کو غریب لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی صلہ رحمی نہیں کرتے۔ تو شاعر نے بھی یہی کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو شاعر نے اس بند میں خلق خدا سے غم خواری اور ہمدردی کا درس دیا ہے،
اور انسان پر اس کا مقصد تخلیق عیاں کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ مقصد ہے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطائت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں یعنی فرشتے، یعنی اللہ کو اگر اپنی عبادت چاہیے تو اس کے لیے فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت مصروف ہیں، لیکن اللہ کو انسانوں سے اس کی اپنی عبادت نہیں چاہیے تھی، بلکہ اپنے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک چاہیے ہے۔ تو چنانچہ تمام انسان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صلہ رحمی کا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کا ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہیں، یعنی ہم اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنی زبان سے بھی دوسروں کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جو ان کے لیے برا ہو۔ تو لیکن حالات کیا ہے، مختلف ہیں۔ امیر جو ہے ان کو کسی بھی غریب کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک افضل ترین انسان وہی ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور خدا کے عاشق جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت ہی ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر اس جہاں میں آب و گل پر نظر ڈالی جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ باہمی کشش سے ہی ہر شے کا وجود برقرار ہے، اور اگر یہ کشش نہ ہو تو دنیا بے آب و رنگ اور بالکل دنیا کا تانا بانا جو ہے بکھر کر رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی باہمی محبت کے فروغ کے لیے ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد اپنے لیے نہیں اور اپنے خاندان کے لیے مال اور متاع جمع کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد ہے کہ دوسروں کی خاطر رنج و الم کے بہاؤ سہے اور دوسروں کی خاطر جیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اسی جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو اوروں کے کام تب بھی آ سکتے ہیں ہم جب جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں، جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر ہے۔ تو امیر اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہوگی، کیونکہ اللہ کے قرآن میں اللہ ہدایت والی جو کتاب ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور جس طرح ایک فیملی جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے، تو امیروں کو بھی چاہیے کہ غریب بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک خاندان کی طرح سلوک کرے۔ اور آخری شعر میں شاعر نے دین اور ایمان کی اصل اور انسان کا مقصد تخلیق بیان کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا فرمان مبارک ہے، جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے محبت نہیں کر سکتا وہ اندیکھے خدا سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ یعنی اندیکھے خدا یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت تب ہی مکمل ہو سکتی ہے جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہوگی۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت یہی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کے لیے اپنے دل، جان، مال، عزت اور آبرو نچھاور کر دیں، اور ایسی مثال قائم کر دیں کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہ آتی ہو۔ جیسے کہ مدینہ والوں نے مہاجرین اور کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ انصار نے اور مہاجرین کا کیسے استقبال کیا، اور کیسے اپنی جائیدادوں میں اور کیسے اپنے مالوں میں ان کے لیے حصہ جو ہے وہ الگ کر دیا، اور ان کو اپنی جائیدادوں کا وارث بنا دیا۔ تو ایسی مساوات چاہیے جو مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی، اور آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو شاعر بھی ایسی ہی مثال قائم کرنے کے لیے ان اشعار کو لکھ رہے ہیں، اور اپنی شاعری سے پیغام دے رہے ہیں کہ اسلامی مساوات کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک کنبے کی طرح رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم دکھ سکھ ان کا بانٹیں، تو پھر ہی معاشرہ بھی جو ہے وہ
صحت مند معاشرہ کہلائے گا، اور تمام جو مسلمان بھائی ہیں وہ بہتر طور پر زندگی گزار سکیں گے، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو یعنی شاعر کہتے ہیں کہ ایمان اور دین اور عبادت یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہم اپنے ہمسائے جو غریب ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا اور کوئی غریب ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھوکے سو گئے ہیں، اور ہم پیٹ بھر کر ہم جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں اور ساتھ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، تو اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ آپ اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے غریب بھائیوں اور غریب ہمسایوں کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور دین اور جو دنیاوی لحاظ سے بھی انسان جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے۔ تو عزیز طالبان، امید ہے کہ آپ کو اس بند کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ دیکھیے، جب کسی قوم کا بیڑا تباہی کے قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے قوم کے کن افراد پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ جب قوم کا بیڑا تباہی کی طرف ہوتا ہے، تباہی کے قریب ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو امیر طبقہ ہوتا ہے، عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا طبقہ ہوتا ہے، وہی بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ نظم کے حوالے سے بتائیے کہ قوم کے امیروں میں کون کون سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ قوم کے امیروں میں شاعر نے بہت سارے بگاڑ بتائے ہیں جو ان کو امیری کی وجہ سے وہ بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت کے دلدادہ ہو جاتے ہیں، آرام پسند اور سست ہو جاتے ہیں، نمود و نمائش کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور خوش آمد پرست اور خوش آمد پسند ہو جاتے ہیں، برے بھلے کی تمیز کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اخلاقی اقدار اور روایات کا احترام ان میں نہیں رہتا، انہیں اپنی برائیاں بھی اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور وہ خوف خدا ان کے دلوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ حسن کی دل فریبیوں اور خواہشات کی تکمیل میں مگن رہتے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بگاڑ ہے جو نظم کے حوالے سے شاعر نے قوم کے امیروں کے بارے میں بتائے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 دیکھیے، نظم اسلامی مساوات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یہ آپ خلاصہ جو ہے وہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ درجہ تراکیب کے معنی لکھیے۔ بندگان ذلیل یعنی الفاظ کی تراکیب ہے، اس کے معنی ہے کہ ذلیل لوگ۔ خالق دوسرا یعنی دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا خدا۔ دم نزا یعنی مرنے کے قریب۔ فصل خزاں یعنی موسم خزاں کا موسم۔ کتاب ہدا ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ گل فشاں یعنی پھول بکھیرنے والا۔ گل و لالا یعنی گل پھول اور لالا جیسا یعنی خوبصورت۔ اور ہوا و ہوس یعنی حرص، طمع، لالچ۔ اور سوال نمبر 5 دیکھیے، درجہ ذیل محاورات کو اپنے جملے میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ دفتر الٹنا، خودی سے گزرنا، بے ہوش رہنا، کمر بستہ ہونا، تدبیر الٹنا، تقدیر کھوٹی ہونا۔ طالبات، یہ جو ہے سوال نمبر 5 اور سوال نمبر جو 3 ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ اپنے نوٹ بکس میں لکھیں گے۔ اور سوال نمبر 6 پہ آئیے کہ نظم اسلامی مساوات کا دوبارہ مطالعہ کیجیے اور کالم الف اور بے سے چن کر مترادف الفاظ کے جوڑے بنائیے۔ الف اور بے دیکھیے، کمال، جوہر، ہادی، رہبر، آہ، زاری، ہوا، ہوس، بے ہوش، خود فراموش، قوت، نا۔ نظم اسلامی مساوات کے پہلی اور آخری بند کی تشریح کیجیے، یہ میں کروا چکی ہوں۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ ویڈیو کھول کے اس کے اشعار کو اور دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نظم 6 مصروں کے بندوں پر مشتمل ہو تو اسے مسدس کہتے ہیں۔
یعنی 6 مصروں والی نظم کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ جیسے اسلامی مصابات جو نظم ہے یہ 6 مصروں پر ہے۔ اسلامی مصابات کی حیثیت مسدس ہے اور یہ مولانا حالی کی شہرہ آفاق طویل نظم مد جزر اسلام سے اقتباس ہے، یعنی وہاں سے لی گئی ہے۔ اور آپ لائبریری سے علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا لیجئے اور دیکھیے کہ ان کی نظم و شکوہ اور جواب شکوہ کی حیثیت کیا ہے، اور پھر ان دونوں نظموں کے آخری بند اپنی کاپی میں درج کیجئے۔ طالبات، شکوہ اور جواب شکوہ بھی مسدس کی طرز پر لکھی گئی ہے، یعنی 6 مصروں کے بندوں پر مشتمل ہے یہ دونوں نظمیں۔ تو آپ نے اس کو جو کلیات اقبال اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو دیکھیے اور اس کے اشعار کی آپ جو ہے وہ ریڈنگ کیجیے۔ تو اسی طالبات آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔